السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دعا زمین اور آسمان کے درمیان رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ابو بردہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی خلوص دل سے مجھ پر صلات بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 صلاتیں بھیجتا ہے اور اس کے سینے میں اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور اس کے حساب میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، میرے پاس آ جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، آپ کو جو کچھ ارشاد فرمانا تھا فرمایا۔ جب آپ ممبر پر جانے لگے، جب ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب اس سے فارغ اسی طرح جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، پھر جو کچھ فرمانا تھا فرمایا۔ جب اس سے فارغ ہو کر آپ ممبر سے نیچے اترے تو ہم لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی چیز سنی جو ہم پہلے نہیں سنتے تھے، یعنی ممبر کے ہر درجے پر قدم رکھتے وقت آج آپ آمین کہتے تھے، یہ ہمارے لیے نئی بات تھی۔ آپ نے بتایا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو جبرائیل امین آ گئے، انہوں نے کہا، تباہ و برباد ہو وہ محروم جو رمضان المبارک پائے اور اس میں بھی اس کی مغفرت کا فیصلہ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، تباہ و برباد اور بے توفیق بے نصیب جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے اور اس وقت بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ جب میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ پھر جب میں نے ممبر کے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، تباہ و برباد اور بدبخت ہو وہ آدمی جس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے ایک اس کے سامنے بوڑھا ہو جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی اور خوش کر کے جنت کا مستحق نہ ہو۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کو دھونے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر کارآمد ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا غلاموں کی آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا منبع انوار و برکات اور مفتاح تمام ابواب و خیرات اور سعادت ہے، اور اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شغف رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے موجب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔